بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی نشست میں عاملین احباب جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خواہ کسی بھی طرح کی زکوٰۃ، یعنی کسی بھی عمل کی زکوٰۃ ادا کرنا، کسی اسم کی آیت کی زکوٰۃ ادا کرنا، دعا کی زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ کا عمل جیسے عملیات کی اصطلاح میں زکوٰۃ اس عمل کو کہتے ہیں کہ ایک مخصوص تعداد میں مخصوص دنوں تک خاص پرہیز کے ساتھ پڑھ کر کے آپ کسی دعا کو یا اسم کو جب آپ عمل میں لے آتے ہیں تو اس کو زکوٰۃ کا عمل کہتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد عامل اس عمل کا یا اس دعا کا یا اس عزیمت کا عامل ہو جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے وہ خلق خدا کو فیض پہنچا سکتا ہے، وہ اس کے ذریعے سے متصرف ہوتا ہے، وہ تصرف کر سکتا ہے عالم ناسوت میں اپنے بس بھر اپنے دائرہ کار کے اندر۔ تو زکوٰۃ کے جتنے عاملین ہیں، یعنی کہ جو لوگ بھی زکوٰۃ ادا کرنے لگے، ابھی فقیر کی نگرانی میں جیسے ہر ماہ اعمال کی زکوٰۃیں ادا ہو رہی ہیں، اس مہینے جو ہے وہ حزب البحر شریف کی زکوٰۃیں ادا ہوئی، اور جن جن لوگوں نے حزب البحر شریف کی زکوٰۃ فقیر کی نگرانی میں ادا کی، آپ سب کو مبارکباد کہ جنہوں نے 6 دن 3 روزہ 12 روزہ جن کی زکوٰۃیں مکمل ہو چکی، سب نے اطلاع دی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوب خیرات و برکات سے مالا مال فرمائے اور حزب البحر شریف کا حقیقی عامل بنائے، اور اس کا صحیح معنی میں اس کا آپ کو اہل بنائے، اس کے ذریعے سے خلق خدا کو آپ خوب فیض پہنچائے۔ یہ میری جیسے قلبی دعا ہے، صمیم قلب سے میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ تو اس نشست میں جو ایک ضروری مسئلہ میں ڈسکس کرنے لگا ہوں، وہ ان تمام لوگوں کے لیے جو فقیر کی نگرانی میں اعمال کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، بلکہ ایسے لوگ جو اعمال وغیرہ کرتے زکوٰۃ کا عمل کرتے ہیں، ان تک یہ ضرور پہنچا دیجیے، کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں، اعمال کی کتابیں بھری پڑی ہزاروں، اور اب تو جیسے مطلب ٹو مچ انفارمیشن کا زمانہ ہے، اور کتابیں زیادہ دستیاب ہیں اور علم کم ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو کتابیں بھری پڑی ہیں، اس میں اعمال کے طریقے، ظاہر سی بات ہے کہ کسی ایک کتاب میں جو ہے وہ مکمل طریقہ تو نہیں، لیکن مختلف کتابوں کے مطالعے سے عمل کا طریقہ اخذ کر لیتے ہیں، پھر اس طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا مسئلہ کہ میری خواہش تھی کہ اس بارے میں کوئی سوال کرے، لیکن افسوس کہ کسی نے آج تک یہ مجھ سے پوچھا نہیں، تو میں نے سوچا کہ اس کو میں از خود ہی بتا دوں، کیونکہ بے شمار لوگوں کے ساتھ ایسے معاملے پیش آتے ہیں، لیکن وہ جیسے سادہ طریقے سے اس سے نمٹ لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوران زکوٰۃ آپ کو غسل کی حاجت ہو جائے، یعنی غسل جنابت کی حاجت ہو جائے، دوران زکوٰۃ بیوی سے تو ملنا بالکل جیسے وہ منع ہے، بیوی سے تو خیر ملنا ہی نہیں ہے، مباشرت یہاں تک کہ بوس و کنار بھی جو ہے وہ نہیں کرنا ہے، لیکن یہ کہ اگر احتلام ہو جائے تو احتلام ہونے کی صورت میں آپ پر غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اور جیسے غسل اتارتے ہیں، غسل جنابت جیسے کرتے ہیں ویسے غسل کر لیتے ہیں، وضو بنا کر کے اپنا وہ عمل پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں، یہاں پہ ایک بہت باریک سی بات ہے جس کو سمجھنا ہے۔ یہ جو زکوٰۃ کے اعمال ہوتے ہیں نا، اس میں روزانہ غسل شرط ہے، روزانہ اس میں غسل کرنا ہے، اور وہ غسل طہارت کی حالت میں ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ کو حالت جنابت پیش آ جائے اور اس میں غسل کرنا پڑے تو وہ غسل جو ہے وہ بلا شبہ آپ اس سے پاک ہو گئے، اس سے نماز اور دیگر احکام شرعیہ وغیرہ وغیرہ اس میں وہ کوئی حرج نہیں، لیکن خاص عمل زکوٰۃ کے لیے آپ کو دوبارہ غسل کرنا ہے، یعنی طہارت کی حالت میں دوبارہ غسل کرنا ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ کا عمل ادا کر رہے ہیں تو، زکوٰۃ کا عمل کر رہے ہیں تو یہ بہت باریک سا فرق ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ غسل کر لینا ہے، جیسے غسل اتارتے ہیں حالت جنابت میں اگر احتلام ہو گیا، پھر اس کے بعد
غسل کرنا ہے طہارت کی حالت میں اس نیت سے کہ جو زکوٰۃ کا عمل ہے اس میں جو روزانہ غسل جو شرط ہے اس نیت سے. تو یہ مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے ناواقف ہیں اور وہ نہیں جانتے، لیکن کوئی بات نہیں. ابھی جیسے ہم نے یہ بات بتائی، آپ بھی اس کو سیکھ لیں اور تمام لوگوں تک یہ اس بات کو پہنچائے. یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا فیضان ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے پوشیدہ نکات عاملین کے لیے لکھ چھوڑے ہیں کہ وہ جیسے ہماری رہنمائی کے لیے ایک روشن چراغ کی طرح ان کی تحریریں ہیں. تو میں جانتا ہوں کہ یہ مسئلہ بہت جیسے عام طور پر لوگ اس سے واقف نہیں ہے کہ غسل جنابت کے بعد پھر طہارت کی حالت میں بھی غسل کرنا، جب اس وقت جب آپ زکوٰۃ کا عمل کر رہے ہو. تو لہٰذا اس کا خیال رکھیے گا. یہ ایک نہایت ضروری مسئلہ جو زکوٰۃ کے دوران اگر یہ درپیش ہو جائے تو اس سے کیسے نمٹنا ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر غسل کی حاجت ہو جائے غسل جنابت کی، تو غسل جنابت کر کے پھر طہارت کی حالت میں بھی غسل کرنا ضروری ہے. اور اس کے بعد جب زکوٰۃ کے عمل سے آپ فارغ ہو گئے، آپ جیسے عامل ہو گئے، تو اب مداومت کے طور پر آپ پڑھ رہے ہیں روزانہ، تو اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو پھر وہ روزانہ غسل کرنے والا وہ مسئلہ اور حالت جنابت کے بعد پھر حالت طہارت میں غسل کرنا، یعنی 2 بار غسل کرنا وہ جیسے ضروری نہیں پھر کبھی. لیکن جب بھی زکوٰۃ کا عمل کریں گے، کوئی زکوٰۃ کسی بھی اسم کی ادا کریں گے، تو اس میں حالت طہارت میں غسل کرنا اور غسل کر کے عمل پڑھنا یہ لازمی ہے. اس کو یاد رکھیے گا. ایک تو خیر یہ بات ہے. اب لگے ہاتھ میں ایک اور طریقہ آپ سب کے گوشے گزار کر دیتا ہوں. آپ سب کو شیئر کر دیں اور سب کو بتائیں کہ یہ شیئر کر دیں مطلب وہ نہیں جیسے یوٹیوب چینل میں لوگ بولتے ہیں شیئر کرو لائک کرو، وہ نہیں. مطلب یہ جیسے روزمرہ کا ایک جیسے جملہ ہو گیا نا شیئر کر دے، تو اس تناظر میں اس کانٹیکسٹ میں نے یہ بات کری ہے. لیکن مجھ کو بھی کہنا چاہیے کہ آپ میرے چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور کیا کیا لائک وغیرہ کریں وغیرہ وغیرہ. تو خیر وہ اس طریقے کا تو میں نے کبھی مطلب وہ کیا نہیں ہے، یعنی کہ یوٹیوب چینل کو میں نے کبھی اس طریقے سے یوٹیوب چینل کے طور پر نہیں، بلکہ جیسے عام طور پر بات چیت ہم کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ہم مطلب ایسے ہی بس اس کو ایک ریکارڈ کروا کر کے بس ایسے ہی ڈال دینا. اور اگر چینل کے طریقے پر اگر ہم اس کو کرتے تو میرے خیال سے میرے سبسکرائبر بہت زیادہ ہوتے، مطلب کہ بہت زیادہ. تو خیر وہ ہے ایک اس کو کمزوری کہیے یا کچھ بھی کہہ لیجیے، بس یہ تو ہے. تو خیر اس کو شیئر کریں، اس چیز کو سیکھ کر کے ایسے لوگوں سے شیئر کریں، سب کو بتائیں کہ جو لوگ اس فن سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اس راہ میں محنت کرتے ہیں ان کو بتائیں. تو بڑا یہ دونوں چیز جو ایک تو میں نے وہ بتا دیا زکوٰۃ کے دوران اگر احتلام ہو جائے تو وہ، اور دوسرا یہ دونوں بڑا زبردست ہے. تو یہ ہے کہ بھئی اگر آپ ایسا عمل کر رہے ہیں جو زکوٰۃ کے طرز کا تو نہیں ہے، لیکن یعنی کہ اس میں کوئی پرہیز وغیرہ نہیں ہے، مطلب کوئی کھانے پینے کا بھی پرہیز نہیں، بس یہ کہ وقت کی پابندی اور ایک جگہ کی جیسے پابندی ہے. اور بعض دفعہ تو جگہ کی بھی پابندی اس معنی میں نہیں ہے کہ اگر مصلی ہم نے مخصوص کر لیا ہے تو مصلی کو لے کر کے سفر میں نکل گئے، تو اس طریقے سے ہم دیکھیں گے تو جگہ کی بھی پابندی نہیں، بس یہ کہ وقت کی پابندی ہے اور ایک مخصوص تعداد میں متعینہ دن تک کوئی عمل ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہ اس قسم اعمال کے تو ہے، لیکن یہ زکوٰۃ کا لفظ اس پر نہیں بولا جاتا ہے. تو بعض اس قسم کے جو اعمال ہوتے ہیں اس میں کوئی پرہیز نہیں بتاتے ہیں مشائخ. تو اس میں کیا کہ ہر چیز کھا سکتے ہیں، بیوی سے مباشرت بھی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایسے اعمال میں آپ تمام لوگ عاملین احباب جو محنت مشقت کرتے ہیں ان سب کو میں ایک بڑی خاص بات بتاتا ہوں کہ کھانے پینے کا تو چلیں پرہیز وہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ جب اعمال وغیرہ کثرت سے پڑھیں گے نا تو خود بخود طبیعت جو ہے وہ گوشت اور ان سب چیزوں سے جو ہے متنفر ہوگی.
اور جماع کی طرف شہوت سے یہ جیسے ایک طرح کی دوری جو ہے طبیعت خود بخود بنا لیتی ہے۔ لیکن یہ کہ اگر پرہیز نہیں ہے اور شہوانی اور حیوانی خواہش کا اگر غلبہ ہو اور بیوی سے مباشرت چونکہ جائز ہے تو اگر ہم مباشرت کر لیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، پرہیز تو ہے نہیں اس میں۔ تو اس کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ مباشرت سے پہلے غسل کریں اور مباشرت کر کے پھر فوراً غسل کر لیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو روحانیت ہے عمل کی وہ متاثر نہیں ہوگی۔ اور یہ نقطہ میں نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں سے مطالعے کے دوران میں نے یہ بات کسی زمانے میں اخذ کی تھی۔ تو یہ ایک بہت دو نقطے ہم نے اس نشست میں بتائیں، تو یہ بہت اہم ہے، یعنی کہ اگر اس پہ آپ عمل کریں گے تو آپ فرق خود ہی محسوس کریں گے۔ یعنی کہ ایک جو روحانیت ہوتی ہے نا، جب ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک روحانیت کا جو احساس ہوتا ہے وہ فعل حیوانی کی وجہ سے وہ احساس زائل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس طریقے سے جنسی خواہش کو بھی پورا کر لے جائز طریقے سے، لیکن اگر غسل کر لے پہلے اور پھر فوراً بعد میں غسل کر لیں گے تو وہ روحانیت جو ہے متاثر نہیں ہوگی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طریقے کو نسبت طہارت کی حفاظت یا اس میں مزید اضافے کے عنوان سے جیسے بیان کیا ہے۔ تو یہ بہت شاندار یہ دو جو ہم نے نکات بتائے ہیں، اگر آپ اس پر عامل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روحانیت جو ہے وہ ترقی پذیر ہوگی۔ تو اس کو سیکھیں اور جن کو ضرورت ہے ان تک پہنچائے۔ یہ ہمارے مشائخ کا فیضان ہے، حضرات عالیہ قادریہ محمدیہ برکاتیہ رضویہ سلامیہ برہانیہ مشائخ کے فیوز و برکات ہیں، اور یہ روحانی نکات ہیں، ان کو آپ خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير